بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، آج اس کا درس 19واں درس ہے اور وہ جاری ہے۔ سامعین کرام، آج کے درس میں جیسے کہ پچھلے درس سے کا جو تسلسل ہے، قوم عاد کے جو حوالہ جات ہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا جائے گا، جو کہ سورہ شعراء میں آئے ہیں، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ قوم عاد ایک جابر قوم تھی۔ وہ اپنی فتح کی یادگاریں بڑے بڑے مینار بنا کر کیا کرتے تھے۔ پھر اس کا سورہ حامیم سجدہ میں ذکر آیا ہے، سورہ قمر میں ذکر آیا ہے، سورہ الزاریات اور سورہ احقاف میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں سے آج کے درس میں کور ہو سکتا ہے۔ تو ہم سورہ شعراء میں جو اس کا ذکر آیا ہے اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ 26 اور 123 to 126، یعنی 26/123 تا 126۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے نہیں بچتے؟ بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہوں، تم بھی کتاب اللہ پر عمل کر کے اللہ کے قانون کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ فاتقوا اللہ، فتق اللہ کا یہ معنی غلط ہے کہ اللہ سے بچو، بلکہ لفظ اللہ کا الف لام عوض مضاف علیہ ہے اور مضاف ہے قانون، اور صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کے برے نتیجے سے بچ جاؤ۔ قوم عاد ایک جابر قوم تھی۔ وہ اپنی فتح کی یادگاریں بڑے بڑے مینار بنایا کرتے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت مجیدہ 128 تا 130 میں حضرت ہود کے یہ الفاظ آئے ہیں کہ اتبنون بکل ریح آیۃ تابسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ 26/128 تا 130 اور 135 تک۔ حضرت ہود نے کہا، کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی فتح کی یادگار تعمیر کرتے ہو؟ یہ تم بالکل فضول کام کرتے ہو، اور تم محل اور مینار بناتے ہو، گویا تم ہمیشہ رہو گے۔ جب تم کسی قوم پر پنجہ مارتے ہو، یعنی جارحانہ حملہ کرتے ہو،
تو فتح کے بعد جبارین بھر کر اسے غلام بنا لیتے ہو۔ اس میں سامعین کرام تابسون کا لفظ آیا ہے۔ تابسون کا جو مادہ ہے وہ عین، بے اور سے، ابس سے ہے۔ تابسون کا معنی ہے ہر وہ کام کرنا جس میں انسانی توانائی، عقل، محنت اور دولت بے فائدہ خرچ کی جائے۔ یادگاروں پر کروڑوں روپیہ کا خرچ تابسون کے زمرے میں آتا ہے۔ یادگاریں رات کے اندھیرے میں مجرموں کو پناہ دینے کے سوا کسی بھی کام نہیں آتی۔ انہیں مجرم قومیں بناتی ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، 27/119، کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ مجرم قوموں کا کیا انجام ہوا، جو عوام کے حقوق ربوبیت غصب کر کے یادگاریں، قلعے، محلات تعمیر کرتے رہے، گویا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، مگر وہاں آج دن کے وقت الو بولتے ہیں اور رات کو چور اور ڈاکو وہاں پناہ لیتے ہیں۔ حضرت ہود کے مذکورہ 26/125 تا 135 کے وعظ کے جواب میں مغرور قوم نے جواب دیا، قالوا سواء علینا وعظت ام لکن تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، 26/126 تا 138۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، ہم اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہم عذاب کیے جانے والے نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ اس لیے کہ ان کے جو علماء مشائخ نے ان کے مروجہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق قرار دے رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، 26/139۔ پر انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس کے بدلے میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور اکثریت مومن نہ ہوئی۔ اب ذکر آتا ہے سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی قوم ہود کے متعلق آیا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، 41/15 اور 16، 41 اور 15 to 16۔ اس آیت کا مفہوم، پھر جو قوم عاد تھے انہوں نے زمین میں تکبر کیا جس کا اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں، اور کہا ہم سے بڑھ کر قوت کے لحاظ سے کون طاقتور ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، وہ قوت کے لحاظ سے ان سے زیادہ طاقتور ہے،
اور وہ ہماری آیتوں کے بارے میں حضرت ہود کے ساتھ جھگڑتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر ان کی سرکشی کے بدلے میں ایسی تند و تیز اور لگاتار چلنے والی ٹھنڈی ہوا بھیجی جس سے ہیبت ناک آوازیں بھی نکلتی ہیں، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، حالانکہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی مدد نہ دنیا میں کی گئی تھی اور نہ آخرت میں کی جائے گی۔ اس آیت میں جو قابل وضاحت ہے وہ ہے فَاسْتَكْبَرُوا، بغیر الحق کے الفاظ۔ یہ تصور پیدا کرنا غلط ہے کہ کسی قوم یا کسی فرد کو کسی وقت پر تکبر کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ 45/37 45/37 میں آیا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت مجیدہ میں لہو کا جار مجرور مقدم لا کر حصر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے تکبر کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پس اوپر 41/15 میں بغیر الحق کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے تکبر کیا جس کا نہ کسی قوم کو حق حاصل ہے نہ کسی فرد کو۔ کسی بھی فرد یا قوم کو تکبر کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ قابل وضاحت یہ ہے ریحن سرسرن کا معنی ہے لگاتار چلنے والی تند و تیز ہوا جس میں ٹھنڈک بھی ہو اور اس سے مہیب آوازیں بھی نکلتی ہوں۔ مادہ سواد رے سرر کا بنیادی معنی ہے کسی کام میں دوام پایا جانا۔ اس مادہ سے لفظ اصرار یعنی کسی چیز کی طلب میں نہ ٹوٹنے والا تسلسل، ہم اپنے الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ اصرار نہ کر، یعنی کسی چیز کی طلب میں نہ ٹوٹنے والا تسلسل۔ پر اس طرح ریحن سرسرن کا معنی ہے مسلسل چلنے والی ہوا۔ دی سرارا یسرو سرارن، سریرن کا معنی ہے سخت آواز نکالنا۔ پس قوم عاد پر بھیجی گئی وہ شدید اور مہیب آندھی تھی جس سے ہیبت ناک آوازیں بھی نکلتی تھیں اور اس میں ٹھنڈ بھی تھی۔ سرہ کا معنی ٹھنڈ اور جاڑا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں قابل وضاحت یہ ہے ایامن ناحساتن کا لفظی معنی ہے نیس دن۔ ناحسات ہم اپنی زبان میں بھی نحس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نحس دن، برے دن۔ ہر قوم خود اپنے اعمال کے ساتھ انہی دنوں کو اپنے لیے خود برے بنا لیتی ہے جو نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشی اور شادمانی کے دن ہوتے ہیں۔ ویسے اپنے مقام پر تو ہر دن سعید ہی سعید ہے۔ افراد اور قومیں خود انہیں اپنے برے عملوں کے ساتھ منحوس یا نیس بنا لیتی ہیں۔ ایامن ناحساتن کسی قوم کے ایام زوال کو بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اس آیت میں جو چوتھا پوائنٹ قابل وضاحت ہے وہ ہے خزیٌ فی الحیات الدنیا، کہ الفاظ میں جو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا ذکر آیا ہے وہ ایام نحسات کے الفاظ سے عیاں ہے کہ جب قوم عاد کا زوال شروع ہو چکا تو انہیں پے در پے رسوائیاں آتی رہیں، حتیٰ کہ انہیں ایام زوال میں ان پر تیز و تند ٹھنڈی ہیبت ناک آوازوں والی اور مسلسل چلتے رہنے والی آندھی کا عذاب آ گیا اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ سامعین کرام، سورہ القمر میں بھی قوم عاد پر
لائی گئی آندھی کی شدت بالفاظ ذیل بیان ہوئی ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منر اچھا نخل مفترن 54/18-20 یعنی 54/18 سے 20۔ قوم عاد نے میری آیتوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد، قوم عاد نے میری آیتوں کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر مسلسل چلنے والی ٹھنڈی ہوا ان کے زوال کے دنوں میں بھیجی۔ وہ انسانوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی گویا وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں۔ یعنی جس طرح کھجور کے تاناور درخت ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ کا پھینکا جائے تو اس طرح وہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی۔ قوم عاد کا ذکر سورہ الذاریات میں بھی آیا ہے۔ قوم عاد کے متعلق سورہ الذاریات میں ارشاد ہوا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح علیہم الریح القسیم ما تذر من شیء آتت علیہ الا جعلناہ کالرمیم 51/41-42۔ اور قوم عاد کے تذکرہ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر آتی تھی اسے نہیں چھوڑتی تھی مگر بسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی تھی۔ یعنی اس آندھی میں ایسے کیمیائی اثرات موجود تھے جس سے چیزیں بسیدہ ہڈیوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے ریح عقیم، ریح عقیم، تو ری کا مطلب ہے ہوا اور عقیم کا مطلب ہے جس میں خیر و بلائی نہ ہو۔ ریح عقیم کا معنی ہے وہ ہوا جس میں خیر و بلائی نہ ہو۔ بانجھ عورت کو اس لیے عقیم کہا جاتا ہے کہ اس سے کھیتی کا پھل خیر و بلائی میسر نہیں ہوتا، یعنی اس میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اس کو عقیم کہا جاتا ہے۔ سورہ احقاف میں بھی قوم عاد کے متعلق ذکر آیا ہے۔ قوم عاد پر لائے گئے عذاب کے متعلق سورہ احقاف میں بتایا گیا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 46/24-25 46/24 سے لے کے 25 تک اس کا مفہوم۔ پس جب انہوں نے دیکھا اسے ابر اپنی کھیتوں کی طرف بڑھتا ہوا، یعنی بادل جو ہے اپنی کھیتوں کی طرف بڑھتا ہوا، تو کہا یہ ایک بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ حضرت ہود نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے امر یعنی قانون 14/32 کے مطابق ہر چیز کو برباد کر دے گی۔ پھر اس کے ساتھ وہ ایسے نابود ہو گئے کہ ان کے گھروں کے کھنڈروں کے سوا کچھ باقی نظر نہیں آتا تھا۔
اس طرح ہم مجرموں کو ان کے برے عملوں کی سزا دیتے ہیں۔ قوم عاد نے جسے ابر سمجھا وہ لگاتار چلنے والی آندھی تھی۔ تو سامعین کرام، قوم عاد کا اور بھی ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، لیکن آج کی محفل میں اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ اگلے درس میں، آج کے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔